السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیل کا واحد مقصد یہی ہے کہ اردو زبان میں قرآن کو اس بہتر انداز میں سمجھا دیا جائے کہ وہ قابل عمل بھی ہو اور لوگ آسانی سے عمل کر کے وہ نتائج حاصل کر سکے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کی طرف بڑھیں گے اور انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 10 سے 23، 20 کی 10 to 23۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ چاہیے میں 9 نمبر آیت سے لے لوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ کس کی بات چل رہی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا دیا تمہیں حدیث موسیٰ، موسیٰ کی بات، یعنی کیا تمہیں موسیٰ کی بات دی گئی؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں تمہارے پاس اس سے چنگاری لے آؤں یا میں آگ کے راستہ کا پتہ پالوں۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ مروج روایتی ترجمہ۔ ابھی موسیٰ کو کتاب ملی نہیں ہے، موسیٰ آگ دیکھ رہے اور گھر والوں سے کہہ رہے ٹھہرو میں آگ لے کر آؤں یا کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ آگ کے راستے کا پتہ پالوں۔ اس میں ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ کیا آگ ادھر ادھر کرنے سے کبھی کسی کو کوئی ہدایت ملی ہے؟ تو آئیے دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اذ رآ، جب دیکھا، نارن، ایک جلنا، یہ ایک ایسی آگے نہیں ایک جلنا ہے، نارن اس میں 2 زبر لگا ہوا ہے اور جب 2 زبر آتا ہے تو وہ کسی ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ فقال، پس کہا، لأہلہ، اپنی اہلیت والوں کے لیے، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، انی، بے شک میں، آنستو، میں انسیت محسوس کر رہا ہوں، نارن، ایک جلنے، لعلی آتیکم، شاید میں تمہیں دوں، منہا، اس سے، بقبس، استفادہ کو، قبس کہا جاتا ہے استفادہ حاصل کرنے کو، چنگاری کو نہیں کہا جاتا ہے، اقتباس لفظ اسی سے نکلا ہے۔ او اجدو، یا میں پاؤں، علی النار ہدا، خاص جلنے پر ایک ہدایت۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسا شخص جو حق کی خاطر باطل سے ٹکرانے والا ہو تو وہ جب معاشرے کا جلنا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی جیسی اہلیت والوں سے کہتا ہے تم ٹھہرو، میں اس آگ سے ہی اس سے کچھ اقتباس کر کے تمہارے پاس لاتا ہوں، اس سے استفادہ کر کے تمہیں دیتا ہوں، اور ایسا کس لیے کہ میں اسی جلنے پر ہدایت پا جاؤں۔ ایسے جلتے معاشرے میں بھی اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر عمل کیا جائے تو اس جلن سے باہر نکل آتے ہیں، پرامن معاشرہ بن جاتا ہے۔ جب تک اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں ہوتا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں اختیار کرتے، معاشرہ جل رہا ہوتا ہے، انسان خود بھی جل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا کردار بھی داغدار رہتا ہے اور پورا معاشرہ بھی جل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ کردار میں بہتری آ جاتی ہے، آپ با کردار بن جاتے ہیں، معاشرے کی وہ جلن اور وہ تپش بھی ختم ہو جاتی ہے، امن قائم ہو جاتا ہے، بدامنی سے امن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور اسی جلتے معاشرے میں ہی آپ کو ہدایت پر عمل کرنا ہے، کہیں اور جا کر نہیں کرنا ہے، اسی معاشرے کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، پس جب وہ وہاں آئے تو آواز آئی اے موسیٰ۔ اب انہوں نے تو آگ سے آواز دلوا دیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فلما، پس جب، اتاہا، دیا اسے، نو دیا، پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو آج بھی آپ جب اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں، اس کی ہدایت کی طرف آئیں تو یہاں آپ کو پکارا جاتا ہے کہ موسیٰ بنو، یعنی حق کی خاطر باطل سے ٹکرانے والے بن جاؤ، معاشرے کے فرعونوں سے ٹکر لینا ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو اپنی جوتیاں اتار لو، بے شک تم طوا کے پاک میدان میں ہو۔ اب کیونکہ انہوں نے پہلے کہانی بنا رکھی ہے، روایتوں سے قرآن کو سمجھتے ہیں، لہذا اس میں اس افسانے کو، اس کہانی کو فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے وہ کہانی مکمل ہو۔ اللہ آپ کو کہانیاں نہیں دیتا ہے،
یہ تو کافر کہتے ہیں کہ قل انا اساطیر الاولین کو، اس میں پہلوں کی کہانی ہے۔ اللہ تو آپ کو بھلائی دیتا ہے کہ عمل کرے، اس سے بہتر نتیجہ حاصل کریں۔ تو دیکھیے اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے، انی بے شک میں، انا ربک میں تمہارا ربوبیت کرنے والا ہوں، فخلعنا علیک بس الگ کر لو تم اپنے پیر کو۔ اور نالین کیونکہ یہ جوتے کو کہتے ہیں، لہذا نالئی کا اپنی جوتیاں انہوں نے کر دیا۔ جبکہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جب آپ آتے ہیں قرآن کی طرف اللہ کی ہدایت لینے کے لیے، تو اس میں اللہ نے آپ کو پکارا ہوا ہے کہ موسیٰ بنو۔ کہیں یہ کہا جائے گا آپ کو ابراہیم بننے کے لیے، کہیں محمد بننے کے لیے کہا جائے گا۔ تو جیسا جیسا آپ کا کردار ہوگا معاشرے میں، جس کردار کے ساتھ آپ رہ رہے اس کردار کو آپ اپنائیں گے۔ یہاں سب سے زیادہ موسیٰ کا ذکر اسی لیے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ فرعون بھرے پڑے ہیں اور ان سے مقابلہ موسیٰ ہی کرتا ہے۔ یعنی جو رونت والے، گھمنڈ والے، اپنے احکامات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو الہ بنانا چاہتے ہیں، ان سے مقابلہ اسی کا ہوتا ہے جو اللہ کو الہ مانتا ہے اور سب کا انکار کر کے ایک اللہ کا تابع دار بن جاتا ہے۔ تو وہ حق کی خاطر باطل سے ٹکرانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ کتاب کی طرف آیا تو اس کی کتاب آپ کو ندا دیتی ہے کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ کتاب میں بتا رہا ہے کہ رب کون ہے، رب کی نشانیاں کیا ہیں۔ جب آپ اللہ کی کتاب کو گہرائی سے پڑھیں گے تو آپ کو رب اپنا تعارف کرا رہا ہے، اس لیے کہہ رہے کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، بس الگ کر لو۔ خلا کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، ہمارے یہاں خلا ویسے بھی جب عورت طلاق لیتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، تو فخلا یہ وہی، بس الگ ہو جاؤ۔ نالئی کا اپنے پیر کو الگ کر لو۔ تو یہ پیر کو الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیر کاٹ کر کہیں الگ کر لیں، اور نہ اس کا مطلب جوتیاں ہیں، بلکہ پیر اور زمین کے درمیان جو آپ کو برقرار رکھتا ہے اچھی حالت میں، وہ جوتی ہے۔ آپ چپل کہہ لیں، جوتی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ ننگے پیر آپ زمین پر چل نہیں سکتے، پتھر چبھے گا۔ تو زمین اور پیر کے درمیان اگر جوتی ہو، چپل ہو، تو وہ آپ کو حفاظت دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ جوتی نکل جائے تو پھر آپ حفاظت میں نہیں رہتے۔ یہ مثال سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر لگنے سے الگ کر لو، نہیں اپنے پیر کو زمین پر لگنے سے الگ کر لو۔ آپ براہ راست پیر کو زمین پر نہ لگائیں، جو حفاظتی چیزیں اس کو اپنا لیں، اس سے آپ الگ ہو جائے، جو اس طرح کی چیزیں آپ حفاظت میں آ جائیں۔ اور ایسا کس لیے کہ انکا بے شک تم بالواد المقدس طوا کہتے ہیں لپیٹے ہوئے کو۔ یہ خود بھی طوا کا ترجمہ لپیٹا ہو کر جب آتا ہے نا، نتو السماء کا، تو یہ خود کہتے ہیں کہ وہ آسمان لپیٹا ہوا، وہاں ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیونکہ کہانی پہلے فٹ کر رکھا ہے، اس لیے یہاں انہوں نے طوا کا پاک میدان بنا دیا۔ تو کسی میدان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ بے شک تم لپٹے ہوئے مقدس وادی کو ہو۔ تم ایسی جگہ پر رہ رہے ہو کہ یہ ان وادیوں کو تم نے مقدس بنا رکھا ہے اور اسے لپیٹا ہوا ہے کہ بس ایسے ہی چلنا ہے۔ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی روایت یہ ہے، ہمارے قوم میں یہ چل رہا ہے، دنیا ایسے ہی کر رہی اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہی سب باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے ہدایت لینے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے، جو ہدایت دے رہے وہ یہ ہے کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، بس اپنا پاؤں زمین پر لگنے سے الگ کر لو، بے شک تم لپٹے ہوئے مقدس وادی کو ہو۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں نے تمہیں پسند کیا، پس جو وہی کی جائے اس کی طرف کان لگا کر سنو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور ہمیں تم نے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ پسند نہیں کر رہا کسی کو، کہ اگر وہ یہ اس ترجمے کو صحیح مان لیا جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پسند کیا، تو بس جو وہی کی جائے اس کی طرف کان لگا کر سنو، تو یہ تو سارا قصور اللہ کا۔ وہ اللہ نے جس کو چنا وہ آ گیا ہدایت کی طرف، جسے اللہ نے نہیں چنا تو اس میں اس کو کس بات کی سزا دی جائے گی؟ قصور تو اللہ کا، وہ اللہ نے اسے نہیں چنا۔ اس دھڑلے کے ساتھ اللہ پر جھوٹا الزام تراشی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے پسند کیا ہمیں تم نے پسند کیا، تم نے منتخب کیا ہے، فاستمع پس تم سنو، لما یوحا اس کے لیے جو حکم کیا گیا۔ جب تم نے پسند کر لیا رب کو کہ ہمیں رب کی ہدایت کی طرف جانا ہے، تو اب رب حکم کیا کر رہا ہے اس کی کتاب کھولو اور وہاں سے سنو۔ اگر خود نہیں سمجھ سکتے، پڑھ سکتے، تو سن لو، سن کر سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد آ رہا ہے اگلی آیت، دیکھیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں
میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے جی، موسیٰ کو بھی نماز ملی تھی، لیکن موسیٰ کی نماز کیسی ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح ہمارا مروجہ رکوع سجدے کے تحت ہوتا ہے یا کچھ اور تھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تو سب کے لیے ایک سا ہے، اللہ نے کسی کو الگ حکم نہیں دیا۔ اگر موسیٰ کی نماز کا طریقہ کار چل رہا ہوتا تو وہی طریقہ امت محمدیہ کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے بات کیوں ہو رہی، کیونکہ آپ کتاب کھول رہے ہیں، کتاب میں اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ کوئی حاکم نہیں ہے، الا سوائے انا میرے، فاعبدنی پس میری تابعداری کرو۔ یہ اللہ اپنی کتاب میں آپ کو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، کوئی حاکم نہیں ہے سوائے میرے، تو پس میری تابعداری اختیار کر لو۔ اور تابعداری کیسے ہوگی؟ اب اس کی نشاندہی کرا کہ واقم الصلاۃ لذکری، یعنی اٹھو سبق کو میری یاد دہانی کے لیے۔ اللہ کی تابعداری کیسی ہوگی؟ جب اللہ کی کتاب میں سمجھیں گے اسے کہ اللہ کس طرح تابعداری چاہ رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو روزانہ 2 وقت اللہ کی وحی کو سمجھنے کے لیے اکٹھے بیٹھا جاتا ہے، اس کو اللہ صلاۃ کا نام دیتا ہے۔ اور صلاۃ کیسے قائم ہوگی؟ کہ اس کی یاد دہانی کو سمجھنا ہے، تو اٹھو سبق کو میری یاد دہانی کے لیے۔ جب آپ روزانہ 2 وقت بیٹھیں گے، اللہ کی وحی کو سمجھیں گے، اللہ کی کتاب میں کیا حکم کیا گیا ہے اس کی یاد دہانی لیں گے، پھر جا کر آپ عمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ حکم کیا کر رہا تو آپ کیسے اس کی تابعداری کریں گے؟ اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ کتاب کے اندر اللہ بات کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، کوئی حاکم نہیں ہے، اس لیے میری ہی تابعداری کرنا ہے۔ اور میری تابعداری ہوگی کیسے؟ کہ اٹھو سبق کو میری یاد دہانی کے لیے۔ اب آئیے اگلی آیت، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اس کوشش کا جو وہ کرے۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہے، ان الساعۃ، بے شک خاص لمحہ، آتیۃ آنا ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے اسے میں نے مخفی کیا ہے، لتجزا، تمہیں نتیجہ دینے کے لیے، کل نفس، ہر ایک نفسیات کو، بما تسعی، اس کی جو تمہاری کوشش ہے۔ تو بے شک وہ خاص لمحہ آنا ہے جہاں حساب کتاب ہے، تو اسے میں نے چھپا رکھا ہے، قریب ہے اسے میں نے چھپایا ہوا، اور ہر ایک نفسیات کو، ہر ایک سوچ کو اس کا نتیجہ دینے کے لیے جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو نتیجہ ہمیشہ اللہ اس کی کوشش کے تحت دے گا، اس پر نہیں دے گا کہ اس کے رشتہ دار کیسے تھے، اس کے والدین کیسے تھے، یا اس کا معاشرہ کیسا تھا۔ اس کی اپنی کیا کوششیں رہیں، اس کوشش کے تحت ہی اسے نتیجہ دیا جائے گا۔ اب دیکھیے اگلی آیت، پس تجھے اس سے وہ نہ روک دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ کیا آ رہا ہے یہاں پر، فلا یسدنک، صدد جو ہے یہ زبردستی روکنے کو کہا جاتا ہے، بس نہ یہ تمہیں ہم سے زبردستی روکے، انہا اس کے بارے میں، من لا یؤمن بہا، کون یہ نہیں مانتا ہے اس کو، واتبع، اور اتباع کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، ہوا ہوا اپنے خواہشات کی، فتردہ، پس تم اسے رد کر دو۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر ہدایت دیا ہے کہ پس جو اس کو مانتا نہیں ہے وہ تمہیں اس کے بارے میں زبردستی نہیں روکے، نہیں مان رہا ہے وہ، نہیں ماننے والا نہ مانے، لیکن وہ تمہیں زبردستی نہ روک دے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو پس تم اسے رد کر دو۔ آپ کو اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کی کتاب سے ہدایت لینی پڑے گی اور اس کی اتباع کرنی پڑے گی، بجائے اس کے کہ جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی بات کو خالص نہیں سمجھ سکتے، اس کے ساتھ یہ بھی ملاؤ، پھر جا کے بات سمجھ میں آئی، تو وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرے، تمہیں اسے رد کرنا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا بات، اور اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے بہرحال کہانی گھسڑنی تھی، لہذا کہانی کے لحاظ سے انہوں نے بات کیا، جب یہاں ہے کیا، وما تلکا، اور کیا ہے یہ، بے یمینی کا، تمہارا صحیح ماننا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو اے موسیٰ تمہارا صحیح ماننا کیا ہے یہ، دل کا قریب کے لیے اشارہ ہے کہ آج آپ موسیٰ اگر بن رہے ہیں، آپ اللہ کے ماننے والے بن رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح عمل کیا ہوگا، تم کیسے سمجھو گے موسیٰ۔ تو دیکھیے جواب کیا مل رہا ہے، اس نے کہا یہ میرا عصا ہے،
میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اب کیونکہ بہرحال انہوں نے پہلے کہانی بنا رکھی ہے، موسیٰ بکریاں چراتے تھے، لہذا موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی پکڑا دیا کیونکہ اس لاٹھی کو کبھی سانپ بھی بنانا ہے۔ اب یہاں کہہ رہے کہ یہ لاٹھی تو ہے لیکن میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور بھی اس میں کئی فائدے ہیں۔ تو جو اصل فائدہ تھا وہ گنوانا چاہیے تھا، پتے جھاڑنا یا لاٹھی لے کر چلنا، اس کا سہارا بننا، بکریوں کو اس سے پتے جھاڑ کر کھلانا، یہ فائدہ گنوانا، اس پہ تو انسانی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک چرواہے کا کام ہے، وہ ہر چرواہا ایسا کرتا ہے۔ تو یہ بات قطعی غلط ہے۔ دیکھیے یہاں ہدایت کیا ملی ہے۔ قال ہی عصایا، کہا یہی میرا سہارا ہے۔ عصا کہتے ہیں سہارے کو، اس لیے اس لاٹھی کو عصا کہا جاتا ہے جس کے سہارے بوڑھے لوگ چلتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا چلنے کا سہارا ہے۔ اب یہاں کیونکہ موسیٰ جب اللہ کا تابع دار ہو گیا، اللہ کا ماننے والا بن رہا ہے، تو اللہ کی ہدایت پر کیسے چلے گا؟ اس کا سہارا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ قال ہی عصایا، کہا یہی میرا سہارا ہے۔ آج بھی جو اللہ کا ماننے کا دعوے دار ہو جائے، اس کا سہارا اللہ کی کتاب ہو یا غیر اللہ کی کتابیں ہوں گی، اللہ کی کتاب ہی اس کا سہارا ہوگا۔ لہٰذا آج بھی قرآن کو عصا بنا لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے اب یہ بھی بتا رہے ہیں، اتوکؤ علیہا۔ اب انہوں نے تو کیونکہ اس پر ٹیک لگوا دیا کیونکہ چرواہا بنایا ہوا تھا، لیکن جب آپ عصایا سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ کیا ہوا کہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ توقع ٹیک لگانا نہیں، بھروسہ کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ واہش بہا، اور میں خوب حرکت دیتا ہوں اس کو۔ حرکت کیسے دیتے ہیں کہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بکریوں کو پتے کھلا رہے ہیں، یہ پتے جھاڑنے کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کو میں خوب حرکت کرتا ہوں، کس لیے؟ علی غنمی، اپنے غنیمت پر۔ غنیمت کیا؟ جو بھی آپ کا سامان نشو و نما سب آپ کے لیے غنیمت ہے، تو اپنی غنیمت پر میں اسے خوب حرکت دیتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، میں اللہ کا فرما بردار کیسے بنوں، تو میں اسے حرکت دوں گا، قرآن سے سمجھوں گا کہ کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی، تو پھر میری غنیمت پر وہ اثر انداز ہوگا نا۔ اس لیے پھر کہہ رہے کہ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے لیے دوسری عقلی ضرورت ہے۔ معارب، یہ انہوں نے جو ضرورتیں اور بریکٹ میں فائدہ لکھ دیا، میرے لیے کئی فائدے جو انہوں نے کہہ دیا، ایسا نہیں، اخرا اگلا، معارب عقلی ضرورت، تو میں قرآن سے عقل حاصل کرتا ہوں۔ اس آیت میں جو بہت واضح طور پر ہدایت ملی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنا سہارا بنا لیں، اسی پر بھروسہ کریں، اور اس کو اپنی غنیمت پر خوب حرکت دیں کہ اس میں میرے لیے دوسری عقلی ضرورت ہے۔ تو جہاں بھی جس طرح ضرورت پڑے گی، اس کی عقلی ضرورت اسی سے آپ کو پورا ہو جائے گا جب آپ اللہ کی کتاب کو اپنا سہارا بنائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے فرمایا اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دے۔ اب کیونکہ انہوں نے کہانی بنا رکھی ہے اور لاٹھی بنا رکھا، لہذا لاٹھی کو اب انہوں نے کہا کہ زمین پر ڈال دے۔ یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ قال، کہا، القھا، اسے پیش کرو، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو اگر تم واقعی موسیٰ بن رہے ہو، اللہ کے فرما بردار بن رہے ہو، تو اب جو بات ہے تمہیں کتاب سے سمجھ میں آ رہی ہے، تم نے اس کتاب پر بھروسہ کر لیا، تم نے اس کتاب کو سہارا بنایا ہے، تو اس میں تمہاری تمام عقلی ضرورتیں اسی سے پوری ہوں گی۔ تو اب اسے پیش کرو تاکہ لوگ بھی سمجھیں، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے فرما بردار بنے۔ تو کہا ہے موسیٰ اسے پیش کرو۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ بس اس نے ڈال دیا تو ناگاہ وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب دیکھیں ان کی کارستانی، یہاں پر لفظ ہے تسعا، حیتن تسعا، جس کے انہوں نے کیا سانپ دوڑتا ہوا۔ تسعا کا مطلب انہوں نے دوڑتا ہوا کیا، جبکہ یہی آیت نمبر 15 میں تسعا گزرا، تو یہاں انہوں نے کوشش ترجمہ کیا۔ ایک ہی لفظ ہے، کوئی زیر زبر پیش کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہاں کوشش کریں ترجمہ کیونکہ یہاں دوڑا نہیں سکتے، یہاں کیونکہ کہانی انہوں نے فٹ کر رہی ہے اور سانپ کو مارنا، لہذا دوڑتا ہوا سانپ بنا دیا۔ دیکھیے یہاں حقیقت کیا ہے، فالقاہا، پس اسے پیش کیا، فیضا ہیا، پس جب وہی حیتن تسعا
زندگی دینے والی ہے تمہاری کوششوں سے۔ آپ جب کتاب کو کوششوں سے سمجھیں گے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس پر عمل کریں گے تو یہ آپ کو زندگی دے گی۔ یہ کتاب تو انقلابی کتاب ہے، لیکن آپ نے اسے مردہ بنا رکھا، بانجھ بنا رکھا، کوئی نتیجہ نہیں دے رہی۔ یہ آپ کو زندگی دے گی، بس اسے پیش کرو۔ بس جب یہی زندگی بخش ہے تمہاری کوششوں سے، آپ جب کوشش کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طرح اس پر عمل کریں گے کہ یہ آپ کو زندگی دے گی، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے قوم کو بھی زندگی دے گی۔ مردہ قوم سے آپ ایک زندہ قوم بن جائیں گے۔ آپ جو معاشرے میں ذلیل و خوار ہیں، آپ کی ایک حیثیت، ایک مقام بن جائے گا۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ کتاب پیش کریں گے، اس سے ہدایت لیں گے۔ یہ تو حیات بخش ہے، آپ کوشش تو کریں اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ اس کے بعد دیکھیے اب اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لے اور نہ ڈر، ہم جلد اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اب کیونکہ انہوں نے تو سانپ بنا دیا، لہذا سانپ کو واپس پہلی حالت میں دوبارہ لاٹھی بنائیں گے، کیا کریں گے؟ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہے، قالا خذھا، کہا اسے پکڑو، ولا تخف، اور تم خوف نہیں کھو۔ آپ کتاب کو پکڑ لیں، خوف نہیں کھائیں، اللہ کی ہدایت پر عمل کریں، لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کا خوف نکال دیں، خاندان کا خوف نکال دیں کہ ماں باپ کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کا جو حکم ہے واضح حکم ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، دنیا کچھ بھی کر رہے ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے پکڑو اور تم خوف زدہ نہ ہو۔ سمعیدھا، جلد ہم اسے لوٹا دیں گے، سیرت الاولی، اس کی پہلی سیرت کو، اس کی پہلی والی سیرت، اس کی پہلی والی حالت کا آدھا ہوگا۔ کیسے؟ پہلے والوں نے اس پر عمل کیا تو وہ اپنے وقت کے سپر پاوروں کو شکست دے کر سپر پاور بنے۔ آج تم بھی اسے پکڑ لو، اس کتاب کو پکڑ لو، خوف نہیں کھاؤ، تو اس کی جو سیرت ہے، جو اس کا لائے عمل ہے، جس پر آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کو اسی طرح پہلے کی طرح نتیجہ دینے کا والا لوٹ جائے گا، بن جائے گا۔ تو جلد اسے لوٹا دیا جائے گا اس کی پہلی صورت کو۔ سیرت کہتے ہیں حالت اور کردار کو۔ تو جو اس کا پہلے کردار تھا کہ انقلابی کتاب تھی، آج بھی انقلابی کتاب بن جائے گی۔ جو اس کی پہلے والی حالت تھی کہ ایک بدو قوم، جاہل قوم کو کھڑا کر کے دنیا کی سپر پاور بنا دیا، آج بھی بدتر جاہل قوم اگر اس کو پکڑ لے اور اس کی سیرت کو اپنا لے، اس کے حالت کردار کو اپنا لے، تو اس کا آدھا ویسا ہی ہوگا، اسی طرح نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے اب اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لگا لے، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اب انہوں نے تو یہ پہلی نشانی بنائی عصا کو، دوسری نشانی یہ بنا دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دبا لو، وہ سفید بغیر کسی عیب کے نکلے گا۔ کیا یہ معجزات دکھانا ہی کوئی کام ہے؟ اس سے عمل کا کیا تعلق ہے؟ آئیے اس کو بات سمجھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَضْمُمْ يَدَكَ، اور ضم کر لو اپنی قوت کو، ملا لو اپنی قوت کو، اِلیٰ جناحِکَ، تم پر اس کی طرف کوئی حرج نہ ہو، تخرج بیضاء، تم پر خارج ہوگا واضح۔ بیضاء کہتے ہیں سفید کو، اسی لیے انڈے کو بھی بیضاء کہا جاتا ہے۔ تو تم پر خارج ہوگا واضح، من غیر سوء، علاوہ کسی برائی سے۔ آیتن اخری، اگلی آیت۔ تو اس آیت میں جو بہت واضح طور پر آپ کو ہدایت مل رہی ہے کہ تم اپنی قوت اپنے حرج کی طرف ضم کر لو۔ تو اگلی آیت برائی کے علاوہ سے تم پر واضح نکلے گی۔ جب آپ بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی غلطی کے اپنے قوت کو کتاب کی طرف ضم کریں گے تو اگلی ہر آیت آپ پر کھلتی جائے گی برائی کے بغیر، اور اتنی واضح ہو جائے گی کہ آپ قابل عمل آپ کے لیے کتاب ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اگلے آگے آیت کیا کرے، تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ تو انہوں نے کیونکہ پہلے نشانی بنا دیا اس لیے نشانی کرے۔ اب یہاں دیکھیے لفظ کیا ہے، لنوریک، ہم تمہیں دکھانے کے لیے ہیں، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی آیتوں سے بڑائی، کہ ہم تمہیں اپنی آیتوں سے بڑائی دکھانے کے لیے ہیں۔ اللہ کی آیتیں آپ کو بڑائی دکھا رہی ہے، اس پر عمل کرو، دیکھو کتنا بڑا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس پر صحیح طرح عمل کر کے دکھاؤ تو دیکھو اس کا جو بڑا نتیجہ ہم نے بتایا وہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ کتاب بانجھ نہیں ہے،
یہ کتاب ناکارہ نہیں ہے، یہ کتاب انقلابی ہے، یہ کتاب آپ کی زندگی کو نئے سرے سے نشوونما دینے والی ہے۔ تو آپ کتاب کو پکڑیں، اس کے تحت آئیں، اس کے تحت کردار کو اپنائیں، اس کے ساتھ اپنی قوت کو ضم کر لیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز آپ کو واضح نظر آئے گا بغیر برائی کے، ہر آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور پھر آپ کو ان آیتوں کی خاص بڑائی جو ہے وہ آپ کو دکھنے لگے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت۔ میں نے ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا ہے اور جملے میں بھی سمجھا دیا ہے۔ پھر بھی اگر ان آیتوں کے حوالے سے کوئی تشنگی موجود ہو یا کہیں کوئی ابہام پایا جائے تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔